دوسرا جو ہے واقعہ جو ہے میرے سامنے پیش آیا، یعنی اس لحاظ سے کہ میں پکچر میں تھا، میری ملاقات رہتی تھی ان سے. دیٹ واز دی اونلی ڈے کہ جب جنرل کیانی صاحب نے مجھے 9:30 بجے کی بجائے یاد فرمایا شام کو. اچھا. اور ایک بزرگ کو جو ہمیشہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے، اور وہ ان کی اجازت سے ظاہر ہے، وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کو بھی لے آئیں. اور برآمدے میں بیٹھے تھے، کھدر کا ایک کرتا پہنے ہوئے، ہمیشہ کھدر کا ایک ہی کرتا پہنتے تھے بھورے رنگ کا وہ، اور شلوار. سوتے تھے تھوڑی دیر، 3 گھنٹے رات کو سوتے تھے اور تھوڑی دیر دوپہر کو اور ورزش کرتے تھے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ کو مایوسی ہوگی. الیکشن کا رزلٹ آ چکا تھا، یہ نومبر تھا نا جی، الیکشن کا رزلٹ آ چکا تھا. میں نے کہا کس بات کی مایوسی ہوئی؟ بھائی گھوڑا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا تو مایوسی کس بات کی ہوئی؟ یعنی عمران خان، مایوسی کس بات کی؟ تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی نیا آپشن کھل گیا تو اس کی ایفرٹ رائے گاں تو نہیں گئی. ایک دروازہ کھلا ہے جو لوگ کہتے تو کھل ہی نہیں سکتا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا نیا چیف کون ہوگا ہارون صاحب؟ میں نے کہا آپ کمال کر رہے ہیں، پاکستان کا آرمی چیف ایک اخبار نویس سے پوچھ رہا ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا. اچھا. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کا تاثر معلوم کرنا چاہتا ہوں. آخر آپ ان چیزوں پہ غور کرتے رہتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کور کرتا تھا نا، اب تو نہیں کرتا زیادہ، اس وقت میں کور کرتا تھا. تو میں نے کہا جنرل ہارون تو نہیں ہو سکتے. اچھا. اور وجہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس پہ وہ خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میری رائے کی تصدیق کری، انہوں نے کچھ لابنگ کی کوشش کی تھی. جنرل راشد اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ نواز شریف صاحب سے مل کے آئے ہیں، وہ طالبان سے ڈائلاگ کی بات ہو رہی تھی، تو کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہوئی، میں نے ان سے یہ کہا کہ آئین کی حدود میں کریں اور تاریخ مقرر کریں، اوپن ہینڈڈ نہ رکھیں، اور مولوی صاحبان کو شامل نہ کریں، وہ ٹیک اوور کر لیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے ان تیجوں چیزوں کی خلاف ورزی کی. جی. میں نے کہا کوئی آرمی چیف کی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بھی ان سے پوچھا. انہوں نے کہا میں سینئر موسٹ کو مقرر کروں گا. انہوں نے میری رائے پوچھی، میں نے کہا سینئرٹی اینڈ کمپیٹنس بوتھ. انہوں نے کہا جی اب آپ بتائیں. میں نے کہا جی فلاں فلاں خصوصیات کے حامل کون سے جنرل ہیں. اچھا. انہوں نے کہا ڈز اٹ میٹر؟ میں نے کہا کمال ہے، آپ کو نہیں پتا، یہ میٹر کرتا ہے. جو آدمی اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے وہ بن جائے گا. چنانچہ کسی کے سان گمان میں نہیں تھا جنرل راحیل شریف بن گئے. اور کیوں بن گئے؟ جنرل راحیل شریف کی بیگم صاحبہ کے بیگم نواز شریف سے تعلقات تھے. اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس دن رات کو بھی کہی تھی. تیسرا ہے جنرل باجوہ کا. جنرل باجوہ صاحب کا تقرر جو ہے وہ کسی کے گمان میں نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ایک افواہ پھیلائی گئی. کیسی افواہ؟ وہ آپ کو معلوم ہے نا، ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں. جی بالکل. اب میں تو ظاہر ہے ایک اخبار میں جو سویرے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے، اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. میں اس کے پیچھے چل پڑا. اچھا. فوجیوں کے قوائف معلوم کرنا کیا مشکل ہوتا ہے؟ یا ان کا کوئی سینئر ڈھونڈ لیں، یا ان کا کوئی جونیئر ڈھونڈ لیں، یا بیچ میٹ ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے. اور پنڈی اتنا سا تو شہر ہے، اور اس میں فوجیوں کی آبادیاں الگ ہیں، کچھ اسکیم 1 اور 2 اور 3 اور فلاں معلومات حاصل کرنا. لیکن وہ مجھے شام تک ایک صاحب مل گئے جو ان کے ساتھ 18 دن ایک کمرے میں رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ہم عمر تھے. انہوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا بکواس ہے. وہ تو رات کو کمرے میں چکر لگاتے ہوئے دعائیں پڑھتے تھے جو مسلمان پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے تھے. جی. تو بعد میں ایک دفعہ اتفاقاً میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں فلاں دعا پڑھتا تھا. تو وہ کہا، میں نے ایک دن ان سے کہا کہ بھائی یار سونے دیجئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بدبخت نہ خود پڑھتا ہے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا ہے. اچھا بھائی اتنی بات کافی تھی. تو میں نے جا کے کہا کہ بھائی یہ تو بات بالکل سفید جھوٹ ہے. یہ کوشش کی گئی تھی روکنے کی، اور وہ اس پہ رنجیدہ تھے کہ ISI نے کچھ نہیں کیا اور ISPR نے کچھ نہیں کیا. تو میں نے کہا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے
جو اتفاقاً میری ان کی ملاقات ہوئی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے ISPR ہی سے پتہ چلا اور انہوں نے آپ کی پوزیشن واضح کی. ٹھیک. انہوں نے کہا کن صاحب نے؟ میں نے کہا فلاں صاحب نے، جو آپ کے ساتھی رہے ہیں اور آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. دیکھیے یہ صرف وزیر اعظم جانتا ہے کہ وہ کس کو مقرر کرے گا. ٹھیک ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم ہی کی ثوابدید ہونی چاہیے. اب جب جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تو اب اس لیے ان 5 آدمیوں سے ایک مقرر ہوگا. اب میں ایک ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سینئر موسٹ کو مقرر کیا جائے. جو آدمی لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے نا وہ سب اہل ہوتے ہیں. جنرل ضیاء الحق 7ویں نمبر پہ تھے، جنرل باجوہ 5ویں نمبر پہ تھے. یہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ اچھا جو اس وقت اسپیکولیشن ہو رہی تھی جیسے اب بھی ہو رہی ہے کہ فلاں صاحب بنے گا، فلاں صاحب بنے گا، فلاں صاحب، وہ ضروری نہیں ہوتا. ایک بات جو جنرل کینی نے مجھے کہی، پہلی دفعہ میں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں، جب میں نے ان سے کہا کہ فلاں فلاں خصوصیات کے حامل کون لوگ ہیں، تو انہوں نے خلاف معمول وہ ہمیشہ ٹیک لگا کے بہت آہستہ آہستہ بولتے تھے. وہ تھوڑا سا آگے ہوئے، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان آرمی کا چیف پاکستان آرمی کا چیف ہوتا ہے. اور کوئی سوال ہے تو پوچھ. ٹھیک ہے، چلیے اسی سے متعلق ہم سب گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. چلیے 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اگر عام انتخابات 2022 میں ہو جاتے ہیں یا سچویشن کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے جو کہ توقعات ہیں اس پورے سال کے اندر، تو کیا یہ عمل رک سکتا ہے یا اس کے حوالے سے آپ سوچتے ہیں کوئی اور اقدام اٹھایا جا سکتا ہے آرمی چیف کی تقرری سے متعلق؟ کیا یہ معاملہ سست روی کا شکار ہوگا، روک دیا جائے گا، فوری تبادلہ ہو جائے گا؟ روک کیا دیا جائے گا؟ کچھ نہیں رکے گا. اگر فرض کیجئے الیکشن تک نوبت پہنچتی ہے، جو میرا نہیں خیال ہے پہنچے، امریکن لابی کی یہ کوشش ہے، نون لیگ کا جو حراب الدستہ اخبار نویس ہیں ان کی کوشش ہے الیکشن ہو جائیں، اور اپوزیشن کی کوشش ہے. اپوزیشن کا تو حق ہے، ظاہر ہے جلدی الیکشن کی کوشش کرے. مطلب آپ کو جمہوریت میں کسی کو روک تو نہیں سکتے. مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اندازہ ہے ہر ایک کا اپنا اندازہ، لیکن ہوگا تو اس کا کوئی تعلق آرمی چیف کی تقرری سے نہیں ہے. آرمی چیف تو جو ہیں وہ ہوں گے. ٹھیک ہے، وہی کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے ارون صاحب ایک تو یہ دیکھیے جنرل باجوہ میں نے بعض خصوصیات ہیں جس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ کیوں پرویل کر گئے. جنرل باجوہ تنقید سنتے ہیں. جنرل باجوہ از اے ویری گڈ کمیونیکیٹر. جنرل باجوہ از اے ویری گڈ اسٹریٹجسٹ. یعنی انہوں نے کہا چارج لیتے ہی اتنی کنٹرول لائن پہ فائرنگ ہو رہی تھی آزاد کشمیر میں اور ایون سیالکوٹ کے بارڈر پہ، انہوں نے کہا یہ بند ہو جائے گی. ہاؤ ہی مینیجڈ اٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن انہوں نے کہا یہ بند ہو جائے گی اور یہ بند ہو گئی. پھر یہ ہے کہ انہوں نے چین کے ساتھ جب تعلقات میں رکھنا پڑا، عمران خان کے آنے کے بعد سپیڈ سلو ہو گئی سی پیک کی، اس کو انہوں نے دور کیا. عرب شہزادوں کے باہمی تعلقات میں جہاں خرابی تھی انہوں نے کوشش کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کی. ایران اور قطر کے ساتھ تعلقات کو ہموار رکھا. یہ بڑا مشکل کام تھا، اس میں وہ ہم حکومت کی مدد کرتے رہے. افغانستان میں ہم حکومت کی مدد کرتے رہے. جنرل باجوہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کو اتنا ٹیکٹفلی ہینڈل کیا کہ پاکستان اپنا جو کچھ چاہتا تھا وہ کرنے میں کامیاب رہا. ٹھیک. اور امریکیوں کو مشتعل کیے بغیر انہوں نے ایسا کیا، اعتراض وہ کرتے رہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ممکن ہے کہ مثلا انہیں وہ چیف آف جنرل اپنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیں، ممکن ہے. ویسے یہ سب قبل از وقت ہے، لیکن چونکہ اس پہ گفتگو شروع ہوگی اس لیے میں نے کہا آج اس پہ بات کریں. بالکل، اس پورے سال میں ہارون صاحب اس سے متعلق بات چلتی رہے گی.